اللہ رب العزت کے مومنین سے جو خطابات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم قرآن مجید کے اگلے مقام جو سورۃ البقرہ میں 13واں مقام ہے اس کو ذکر کریں گے، اور اس مقام میں یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی ہے، اور لین دین کے معاملات میں، قرض، تجارت، روزمرہ کے معاملات میں اس کا اور اس کے احکامات کا انتہائی زیادہ حصہ شامل ہے، اس لیے ہم اس چیز کو بالتفصیل ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جہاں پہ اہل ایمان کو صدقات کو بڑھانے اور سود کو چھوڑ دینے، تجارت کو جاری رکھنے اور تجارت کے اندر برکت اور اللہ کی رحمت اور تائید اور نصرت کو شامل حال ہونے کا یقین دلایا ہے، وہیں پہ اہل ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت اگر قرض کے معاملات، لین دین کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے موٹیویٹ کروایا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مشکل وقت میں کسی سے مدد لینا گوارا نہیں کرتے، یا وہ کسی ایسے مال کو قبول نہیں کرتے جو للہ فی اللہ دیا گیا ہو، وہ قرض کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے، اور ویسے بھی اوورآل مارکیٹ کے اندر جن لوگوں کا کاروبار ہے، دکاندار حضرات، تاجر جو بہت بڑے پیمانے پہ تجارت کرتے ہیں، یہ ان سے متعلقہ مسئلہ کہ ہمارے یہاں پہ ادھار چیز اٹھائے بغیر اور ادھار مال فروخت کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں ہمیں ان مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم ہر اس مسئلے اور ہر اس خیر کو جان لیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اور ہر اس شر کو چھوڑ دیں جس سے نبی علیہ السلام نے، یہ اللہ رب العزت کی ذات نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تمہید ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان کے دعوے دار ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی فاکتبوہ، ایک مدت تک تم ایک دوسرے سے لین دین کرو، تجارت کرو یا قرض لینا دینا کرو، جس چیز میں بھی ادھار کا مسئلہ ہے، قیمت پہلے ہے چیز بعد میں ہے، یا چیز پہلے ہے قیمت بعد میں ہے، یا ویسے لین دین کے اندر قرض شامل ہے، اس کو ایک مقرر مدت تک لکھ لیا کرو۔ یہ اسلام نے فتنے اور فساد سے بچانے کے لیے، لڑائی جھگڑے اور دنگے سے بچانے کے لیے، بات کی مشکل سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ ابتدائی چیز بتائی ہے کہ تم اس چیز کو، لین دین کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، عدل و انصاف کرنے والا جو بالکل ایماندار عادل شخص کاتب ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ مارکیٹس کے اندر وثیقہ نویس اور اسٹامپ فروش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب تو چونکہ لکھائی پڑھائی کا یہ اس وقت ان لوگوں سے خطاب ہے جن کو امی کہا جاتا تھا، ان پڑھ تھے، جو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اللہ نے یہ ان سے خطاب فرمایا۔ اب تو ہمارے یہاں پہ اللہ کا فضل ہوا، لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ہر چیز کو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، اور پھر سرکار اور حکومت، گورنمنٹ کی طرف سے ایسے لوگ لائسنس یافتہ ہوتے ہیں جو مارکیٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کے معاہدات کو لکھنے کا کام کرتے ہیں، وثیقہ نویس، اسٹامپ فروش، یہ وہ لوگ ہیں۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور کوئی لکھنے والا لکھنے کے اندر کوئی کجروی اختیار نہیں کرے، کوئی ایسی چیز، کوئی شک، لین دین کا کوئی معاملہ ایسا چھوڑے نہیں، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اس قرض کے یا تجارت کے، اس ادھار کے تمام معاملات من کل الوجوہ، ہر طرف سے پوری طرح پورا ایک جامع ترین ایگریمنٹ، وہ معاہدہ لکھے کہ جس کے اندر حقدار کی حق تلفی نہیں، لینے والے کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہو،
یا دینے والے کی حق تلفی نہیں ہو، پورے عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے۔ کما علمہ اللہ فلیکتب، جس طرح اللہ نے اس کو لکھنے کا علم دیا ہے، وہ اپنے علم کی بساط اور اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے پوری طرح بصیرت کے ساتھ لکھے، اور لکھنے میں کسی کجروی کا شکار نہ ہو۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور یہ ایگریمنٹ کروانے کا، لکھوانے کا معاہدہ اور یہ وثیقہ لکھوانے کا خرچ یہ کس کے ذمے ہے؟ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جو قرض لے رہا ہے، جس کے ذمے قرض ہے، جو مقروض ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا خرچہ وہ برداشت کرے۔ اور ہمارے ہاں یہ ایسے ہی ہوتا ہے، پروسیسنگ فیس جو ہوتی ہے وہی ادا کرتا ہے جو آپ سے قرض لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ان کو چاہیے کہ یہ اللہ سے ڈریں، اس اللہ سے جو ان کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھنے کے وقت میں کوئی کمی کوتاہی اس کا ارتکاب نہ کریں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، جس کے نام پہ یا جس کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، جس کی ضرورت کے لیے لیا جا رہا ہے، اگر مقروض قرض لینے والا اگر اس کے اندر اتنی بساط نہیں ہے یا اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا کہ وہ قرض کے معاملے کو، اس معاہدے کو صحیح طرح سے لکھوا سکے، پھر اس کے وارث، اس کے والی کو، اس کے ولی کو، اس کے ماں باپ یا اس کا جو ذمہ دار ہے، اس کو چاہیے کہ اس معاہدے کو وہ لکھوائے بالعدل۔ پھر اللہ نے عدل کا حکم دیا۔